السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور ان کی اہلیہ زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی زبیدہ، دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے تو دیکھا بہلول مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ قریب پہنچے، خلیفہ نے سلام کیا، بہلول نے جواب دیا۔ خلیفہ نے پوچھا بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول کہنے لگے میں مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، جو اس گھر کو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ خلیفہ مسکرائے، آگے بڑھ گئے۔ زبیدہ آئی، زبیدہ نے بھی پوچھا بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے وہی جواب دیا میں گھر بنا رہا ہوں مٹی کے، جو اس کو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل عطا فرمائے۔ زبیدہ نے کہا کیا آپ مجھے فروخت کریں گے یہ گھر؟ کہا ہاں ضرور۔ تو زبیدہ نے قیمت پوچھی تو بہلول کہنے لگے 3 درہم۔ تو زبیدہ نے کنیزوں سے کہا بہلول کو 3 درہم ادا کر دیے جائے۔ 3 درہم ادا کر دیے گئے۔ تو بہلول نے ایک چھڑی اٹھائی اور اس مٹی کے گھر کے ارد گرد ایک دائرہ بنایا اور کہنے لگے اللہ اس گھر کے بدلے زبیدہ کو جنت میں ایک محل عطا فرما۔ دونوں چلے گئے۔ رات میں خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا خوبصورت سا محل ہے، اس محل کے دروازے پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو خلیفہ نے اندر جانا چاہا تو فرشتے نے منع کر دیا، کہا یہ زبیدہ کا محل ہے، یا تو یہاں زبیدہ جا سکتی ہے یا زبیدہ کی اجازت سے کوئی جا سکتا ہے۔ خلیفہ کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفہ بڑے پچھتاوے میں، بڑے افسوس میں کہ میں نے تو موقع گنوا دیا۔ اب اگلے دن واپس چہل قدمی کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا بہلول دوبارہ گھر بنا رہے۔ تو خلیفہ نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اب میں بھی خرید لوں گا۔ خلیفہ نے پوچھا بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا گھر بنا رہا ہوں، اور جو اس گھر کو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ تو خلیفہ نے پوچھا بہلول کیا قیمت ہے اس گھر کی؟ کہنے لگے خلیفۃ المسلمین اس گھر کی قیمت آپ کی ساری حکومت ہے۔ خلیفہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بہلول جنت کے گھر کی قیمت اتنی کیسے بڑھ گئی؟ کل تو 3 درہم میں زبیدہ کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، آج تم اس گھر کی قیمت پوری حکومت لگا رہے ہو۔ بہلول بڑے اللہ والے تھے، کہنے لگے مجھے کیا تم نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ زبیدہ کا معاملہ بغیر دیکھے ہوئے تھا، تم تو جنت کو دیکھ کر آ رہے ہو۔ خلیفہ رو پڑے، گھٹنوں کے بل بہلول کے سامنے کہنے لگے آپ میری ساری حکومت لے لو، مجھے جنت میں ایک محل دلا دو۔ بہلول کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید سے کہ خلیفۃ المسلمین آپ کی یہ حکومت تو جھگڑوں اور فساد کا ذریعہ ہے، آپ اپنی حکومت بھی رکھیں، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو جنت میں ایک محل دے دے۔ اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن جس وقت قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت آدمی چاہے گا کہ ساری کائنات کا سونا مال اسے مل جائے اور وہ اپنے فدیے میں دے کر نکل جائے، نہیں بچ سکے گا۔ اس وقت عمل کرنا چاہے گا، کر نہیں پائے گا۔ آج جو ہم نے یہاں بغیر دیکھے اعمال کر لیے وہی کل قیامت میں ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔